وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني بالصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دو ذوالحجہ ہو چکے، ذوالحجہ کی 2 تاریخ ہے اور انشاءاللہ چاند کی تاریخ کے مطابق ہوئے 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائے جائیں گے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو کلمے کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والے گھر پیدا کیا. اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو اور کسی گھر پیدا کر لیں گے اور ہم اور آپ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا بہت ہی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی کلمہ مل گیا. ہمیں اور آپ کو جو ہے ماں کے پیٹ میں جو ہے کلمہ مل گیا. یہ بہت بڑی جو ہے اللہ کی نعمت ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تو اور کسی خاندان کے اندر اور کسی کنبے کے اندر اور کوئی ذات کے اندر جو ہے ہمیں اور آپ کو پیدا کر دیتے اور ہم جو ہے ایمان سے محروم رہ جاتے. یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اسلام کے اندر، دین کے اندر، کلمے کے گھر کے اندر پیدا کیا. محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمان ہو کر کے جو ہے اللہ کا حکم کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو توڑ رہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمیں اور آپ کو جو ہے افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری عمر 25 سال ہو چکی ہے، 30 سال ہو چکی ہے، 50-60 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن آج تک ہمارے اندر جو ہے نماز نہیں آئی. انسان کو افسوس کرنا چاہیے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور جہاں پہ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے وہ سمجھ لیجیے وہ ابراہیمی مہینہ ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو ہے 4 چیز پائے جاتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلی چیز تو یہ ایک اس کی زبان کے اندر صرف اور صرف وحدہ لا شریک کہ رٹ لگے رہتے تھے. ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت علماء کرام فرماتے کہ ہر سانس کے اندر جو ہے اللہ اللہ کا نام لیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہر سانس کے اندر جو ہے اللہ اللہ کا نام لیتے تھے. اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھائے. یعنی جب بھی کھانا کھاتے تھے تو مہمان کو بلا کر کے اور پھر جو ہے دسترخوان کے اوپر کھانا کھاتے تھے. علماء کرام فرماتے کہ کئی دفعہ جو ہے کئی کلومیٹر دور تک جو ہے تلاش کرتے تھے گھر میں کھانا رکھ کر کے اور چلے جاتے تھے ڈھونڈنے کے لیے مہمانوں کو. بہت دور دور سے جو ہے مہمان لاتے تھے اور جو ہے پھر اس کو کھانا کھلاتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت دور گئے ڈھونڈنے کے لیے مہمان. تو بہت دور میں ایک مہمان ملا اور اس کو لے کر آئے اور فرماتے کہ میرے دسترخوان کے اوپر جو ہے آؤ اور کھانا کھاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو ہے اسلام کا منکر تھا، یعنی اسلام کو ماننے والا نہیں تھا، اسلام کا انکار کرنے والا تھا. وہ اسلام کا منکر تھا. وہ عرض کرتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم جو ہے حدیث کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم دین کو نہیں مانتے.
محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کیا ایمان کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے؟ محترم بزرگ اور دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے تب تک ہم نہیں کھانا کھائیں گے۔ اور میں کرام فرماتی ہے کہ وہ جو مہمان تھا وہ اس طرح سے دیکھ کر جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ ابراہیم پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے پھر کھانا کھلائیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کے اندر اخلاق ہونا چاہیے، اخلاق بہت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اخلاق ایسے اخلاق تھے کہ محترم بزرگ اور دوستو تاریخ شاہد ہے۔ اور میں کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ریوڑ وغیرہ چلانے کے لیے جاتے تھے اور ایک لکڑی ہاتھ میں رکھتے تھے، لکڑی رکھتے جاتے تھے اور زبان کے اندر جو ہے اللہ اللہ کرتے جاتے تھے، زبان کے اندر جو ہے اللہ اللہ کرتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جاتے اور عرض کرتے کہ اللہ پاک، یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے کہ ہمارے دل کے اندر خدا بسا ہوا ہے، میرے سینے کے اندر جو ہے وحدہ لا شریک بسا ہوا ہے، اور ہر گھڑی ہر وقت ہر لمحہ جو ہے ہر سیکنڈ میں آپ کا نام لیتا ہے۔ میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے یا دل سے اللہ کا نام لیتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے، سرسری طور پہ جو ہے کلمہ پڑھ لیے، لیکن دل کے اندر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، بالکل ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ آج محترم بزرگ اور دوستو 95% انسان کو کلمہ معلوم ہے لیکن 5% انسان کے اندر ایمان ہے۔ غور کیجئے، آج ہمارے کماس کے اندر کتنے مسلمان ہیں لیکن ایک بھی صحیح سلامت نمازی نہیں ہے۔ اگر نمازی ہوتے تو یہ مسجد خجاگت بھری ہوتی۔ محترم بزرگ اور دوستو، اگر نمازی ہوتے تو محترم بزرگ اور دوستو یہ مسجد ویران نہیں ہوتی۔ محترم بزرگ اور دوستو، اگر اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہمیں اور آپ کو تو محترم بزرگ اور دوستو اس مسجد کی بھی عزت کرتے اور جو ہے قرآن کی عزت کرتے، ہم جو ہے دین کی عزت کرتے، اسلام کی حفاظت کرتے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو زبان سے کلمہ ہے لیکن دل کے اندر پاپ ہے، دل کے اندر جو ہے کینہ بھرا ہوا ہے، دل کے اندر جو ہے ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عرض کرتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، 500 آیتیں صرف نماز کے بارے میں ہیں۔ اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7000 مرتبہ یہ ارشاد فرمائے کہ نماز پڑھنے سے کامیابی ملے گی۔ اور خود اذان کے اندر ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی ڈاکٹروں کے اندر نہیں ہے، کامیابی افسروں کے اندر نہیں ہے، کامیابی جو ہے کوئی مولویت کے اندر نہیں ہے، کوئی زیادہ پڑھنے سے کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے دین کے اندر رکھی ہے، کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے دین کے اندر رکھی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جس کو کامیاب ہونا ہے وہ اس کو اللہ بھی ماننا پڑے گا، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماننا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور ایمان کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے سچے بندے، سچے رسول، سچے پیغمبر، سچے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، وہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ اور جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل نہ کرے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ ہمارے اندر دین آ جائے، نماز آ جائے۔ نماز بہت بڑی دولت ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ انسان کی جو ہے جنت کا تالا نہیں کھل سکتا ہے، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ جیسے ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر
باپ کو خوش نہیں کریں گے تو دروازہ نہیں کھل سکتا ہے، ماں کو خوش نہیں کریں گے تو جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح محترم بزرگوں اور دوستو، جب انسان کے اندر نماز نہیں ہے تو وہ انسان جو ہے جنت کے دروازے تک جا سکتا ہے، جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کو جو ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت جو اللہ کا نام لینے والا تھا، فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جاتے، کتابوں کی دراتے اور علماء کرام فرماتے کہ ایک روایت کے مطابق 8 فرشتے اور ایک روایت کے مطابق 13 فرشتے، وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے اور اللہ سے عرض کرتے کہ اے اللہ پاک، یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے اندر اللہ بسا ہوا ہے، میرے سینے کے اندر اللہ بسا ہوا ہے، اے اللہ پاک میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب آگ کے اندر گئے اور 40 دن اور 40 رات اس آگ کے اندر رہے، اور اس آگ کے اندر جو ہے جب گئے تھے تو میں وہاں موجود تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے 7-8 سال کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری رکھ دیا تھا اور چھری چلا رہا تھا، اس وقت میں ساتھ میں تھا، اس وقت میں دیکھ رہا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب کھانا کھاتے تو بغیر مہمان کی وجہ سے مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، جب تک مہمان نہیں آتے تب تک کھانا نہیں کھاتے، جب کھانا کھاتے تھے تو اس وقت میں ساتھ ہوتا ہوں، لیکن یہ اپنے آپ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل کے اندر خدا بسا ہوا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس کے سینے میں بسے ہوئے ہو، یہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، جھوٹا نام لے رہا ہے یا سچا نام لے رہا ہے، وہ زبان سے نام لے رہا ہے یا دل سے نام لے رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہا ہے، اور کون؟ فرشتے، جو فرشتے معصوم ہوتے، فرشتے سے کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں میں لاتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے آسمان کے اندر فرشتے جاتے، اللہ سے بات چیت کرتے اور عرض کرتے کہ اللہ پاک میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ فرماتے کہ جاؤ، میرا ابراہیم سچا ہے، صدقت یا ابراہیم، یہ میرا ابراہیم سچا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر 63 جگہ جو نام لیا ہے، اور ہر جگہ ارشاد فرمایا کہ صدقت یا ابراہیم، صدقت یا ابراہیم، یہ میرا ابراہیم سچا ہے، میرا ابراہیم سچا ہے، میرا ابراہیم میرا نبی ہے اور بہت بڑے نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے فرشتے جاتے اور عرض کرتے کہ اللہ پاک مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اس کا امتحان لوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، وہ فرشتے کو اجازت دے دیتے کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے امتحان لے لو۔ 8 یا 13 فرشتے جو ہے آتے اور ایک پہاڑ کے اوپر جو ہے پہاڑ کے پاس چھپ جاتے۔ محترم بزرگوں اور دوست، پہاڑ کے پاس چھپ جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ریوڑ کے جو ہے بکرا اور بکری جو ہے چرانے کے لیے جاتے تھے، اور ہر سانس کے اندر جو ہے اللہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ فرشتے دیکھتے کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے، ساتھ میں بکرا اور بکری ہے، اور جو ہے ہاتھ پہ ڈنڈا ہے، اور ہر سانس کے اندر اللہ اللہ کا نام لے رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے یا دل سے اللہ کا نام لے رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہم امتحان لینے کے لیے آئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب پہاڑ کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہ 8 یا 13 فرشتے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے اور عرض کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عرض کرتے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ جو ہے اللہ کا نام لیتے، وہ مجھے بتائیے۔ کتابوں کے دراتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اور پہاڑ سے آواز آتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجلال، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ آواز آ رہی تھی کتابوں کے دراتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے دیکھیں کہ اللہ کی تعریف کون کرے، اللہ کی تعریف کون کرے، یہاں پہ تو کوئی چیز نہیں ہے، اور آواز اللہ کی تعریف کی آواز آ رہی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے غور سے سنتے، پھر جو ہے فرماتے کہ کون اللہ کی تعریف کرے، تو فرشتے جو ہے سب فرشتے آتے اور عرض کرتے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں۔ فرماتے کہ
آپ جو تعریف کر رہے ہیں وہ ایک مرتبہ اور تعریف کیجیے۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے کہ ہم تعریف تو کر دیں گے لیکن آپ مجھے کیا دیں گے، آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ یہ بکرا جو ہے 100 یا 200 بکرا ہے، اس میں سے آدھی بکری کو لے لو یا بکرے کو لے لو اور پھر اللہ کی تعریف کرو۔ تو فرشتے جو ہے آدھے بکرے اور بکری کو جو ہے الگ کر لیتے اور پھر وہ تعریف کرتے، سبحان الملک القدوس سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت۔ کتابوں کے اندر آتے کہ پاک ہے تیری ذات اور تو ہی جلال والا ہے، تو ہی قدرت والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی زندہ کرنے والا ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی تعریف کر رہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ آدھے بکرے اور بکری کو الگ کر لیتے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ ایک مرتبہ اور تعریف کیجیے، کیونکہ جو تو لے رہا ہے وہ مخلوق ہے اور تو مجھے دے رہا ہے وہ خالق ہے، پیدا کرنے والے کی تعریف کر رہے ہو، پیدا کرنے والے کی تعریف کر رہے ہو۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ فرشتے 8 یا 13 فرشتے عرض کرتے کہ اب کیا دو گے؟ فرماتے کہ یہ جو اور آدھے بکرے اور بکری جو بچے وہ بھی لے لو۔ محترم بزرگ اور دوستو، پھر جو ہے جو بچے تھے آدھی بکری اور بکرے جو وہ لے لیتے اور پھر فرشتے اللہ کی تعریف کرتے، سبحان الملک القدوس سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت۔ یہ پھر تعریف کرتے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایسے تڑپتے تھے، علماء کرام فرماتے کہ بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ رہے تھے کہ آج پہلی مرتبہ جو ہے اللہ کی تعریف سن رہے، کیونکہ پورے مسلمان کو تھا نہیں کوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ فرماتے کہ پہلی مرتبہ جو اللہ کی تعریف سن رہے، فرشتے تعریف کر رہے، فرماتے کہ ایک مرتبہ اور تعریف کیجئے۔ فرشتے عرض کرتے کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، دینے کا کچھ نہیں ہے، اب کیوں تعریف کرو؟ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں میں آتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپنے لگے اور عرض کرتے کہ تو جو پڑھ رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ خالق ہے، خالق کی تعریف کر رہے ہو، اور ہم جو دے رہے وہ مخلوق ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن فرشتے عرض کرتے کہ نہیں، اب تعریف نہیں کریں گے، اب تعریف نہیں کریں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بکرا اور بکری چرانے کے لیے جو ہے مجھے آپ جو ہے غلام بنا لو، آپ جو ہے مجھے غلام بنا لیجئے، یہ زندگی بھر جو ہے میں اس بکرے اور بکری کو چلاؤں گا، کیونکہ تو جو تعریف کر رہا ہے وہ خدا کی تعریف کر رہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اور جو ہم دے رہے وہ مخلوق ہے، مخلوق ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اللہ کی تعریف جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات جو ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے عرض کرتے کہ نہیں، ایک مرتبہ اور تعریف کر دیجئے، ایک مرتبہ اور تعریف کر دیجئے۔ فرشتے جو ہے اپنا چہرہ گھماتے اور عرض کرتے کہ اے ابراہیم، میں تو تمہارا امتحان لینے والا ہوں، امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ فرماتے کہ نحن ملک، کہ میں تو فرشتہ ہوں، لیکن اے ابراہیم قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس طرح سے تمہارے اندر ایمان ہے، اس طرح سے ہمارے اندر بھی ایمان نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے، جو معصوم فرشتے ہوتے، فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تمہارے اندر ایمان ہے اس طرح سے ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے امتحان کے اندر پاس ہو گئے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آئندہ جمعے کے اندر بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مضمون جو بہت ہی لمبا ہے، کم سے کم 1.5-2 مہینہ لگتا ہے، تب جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہماری زندگی کے اندر نماز آ جائے، ہماری زندگی کے اندر جو ہے دین آ جائے، ہماری زندگی کے اندر جو ہے اسلام کے دائرے کے اندر ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن انسان جو ہے سمجھتے نہیں، انسان گھمنڈ میں رہتے، انسان تکبر میں رہتے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مجھے مرنا یا نہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، مرنے کے بعد جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے قبر کے اندر یاد آئیں گی، یہ ساری باتیں جو ہے قبر کے اندر یاد آئے گی کہ وہ مولانا صاحب کیا عرض کر رہے تھے، وہ امام صاحب کیا عرض کر رہے تھے۔ اگر قسم اس ذات پاک کی دل میں سوچیں گے کہ اگر اس وقت جو ہے ہم نماز پڑھتے تو بہت اچھی بات ہوتی۔ محترم بزرگ اور دوستوں، کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ 2 دوست تھے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ ایک دوست کا سبحان اللہ ایک زیادہ سبحان اللہ تھا، اور ایک دوست کا سبحان اللہ ایک کم سبحان اللہ تھا۔ کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ جو ایک
جو دوست مرا، ایک دوست کا جو پہلے زیادہ سبحان اللہ تھا، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اس کو جنت الفردوس کے اندر داخل کیا، اس کو جنت الفردوس کے اندر جو ہے اس کو جنت الفردوس کے اندر رکھا، اور جو ایک سبحان اللہ کم تھا اس کو جنت الفردوس کے نیچے والی جنت جو تھی اس کے اندر رکھا، کیونکہ 8 جنت ہے اور ہر جنت کا درجہ جو الگ الگ ہے۔ جیسے انسان کرتوت کرتے ہیں اسی طرح جنت ملتی ہے، ایسے نہیں کہ نمازیوں کو جنت اس طرح ملے گی اور جو کم نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی جنت اسی طرح ملے گی، الگ الگ جنت ہے۔ چاہے 8 جنت ہے، چاہے 8 جنت کا جو ہے الگ الگ درجہ ہے۔ کتابوں میں آتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس کے اندر تھے، اور جو ایک سبحان اللہ کم جو بڑے تھے دنیا کے اندر اس کو جو ہے اس کے نیچے والی جو جنت تھی اس کے اندر رکھ دیا۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ نیچے والے جو جنت میں تھے وہ اوپر سے جو ہے بہت خوشبو آئی، اوپر سے جو بہت ہی خوشبو آئی، تو عرض کرتے ہیں نیچے والے جنت والے سے عرض کرتے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو کبھی سنی نہیں، ایسی خوشبو تو کبھی دیکھے نہیں، ایسی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو عرض کرتے کہ وہ آپ کا جو دوست تھا دنیا کے اندر، جو ساتھ میں نماز پڑھتے تھے، ساتھ میں گھومتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، ساتھ میں کھانا کھاتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، وہ دوست جو ہے ایک سبحان اللہ جو فرشتے کرتے ہیں کہ وہ ایک سبحان اللہ جو ہے اس کا زیادہ ہے، اس لیے اس کو جنت الفردوس کے اندر داخل کیا۔ کتابوں کے اندر آتے کہ وہ جنت الفردوس کے اندر جو تھے وہ صرف کروٹ لیا، صرف جو ہے کروٹ لیتے، اور وہ کروٹ لینے کی وجہ سے اس کے پسینے جو تھے اس کے پسینے سے ایسے بدبو آتی ہے، اس کے جو ہے کپڑے سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ کتابوں کے اندر آتے کہ وہ نیچے والے جو جنت میں تھے نیچے والے وہ عرض کرتے کہ ایسی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، فرماتے ہیں وہ کروٹ لیے اس کے بدن سے اس طرح سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے کپڑے سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ عرض کرتے نیچے والے عرض کرتے کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ اور کہہ دیتا، ایک مرتبہ سبحان اللہ اور کہہ دیتا تو میں بھی اپنا دوست کے پاس رہتا، میں بھی جنت الفردوس کے اندر رہتا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، آج انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے بہت قیمتی ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے دن بھر جو ہے کھڑے کے کھڑے گزار دیتے ہیں، کوئی نیتا آتا ہے تو پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ جاننا نہیں ہوتا ہے محترم بزرگ اور دوستو، لیکن اتنا بڑا اللہ ہے، اتنا بڑا اللہ ایجاد ہے، ایک مرتبہ مسئلے نہیں آتے، انسان کو شرم آنی چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک ذرے کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک بال کا حساب لینے والا ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ایک سانس کے حساب لے کر رکھیں گے۔ کتابوں کی طرح آتے کہ جب تک 3 سوال نہیں کر لیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، تب تک اس کو جو ہے ایک بارش ہلنے دیں گے، فرمائیں گے کہ تو جو ہے بچپنا کہاں پہ گزارا، جب تمہارے پڑھنے کی عمر تھی وہ کہاں پہ گزارے، تو اپنی جوانی کہاں پہ گزاری، اور اپنے بزرگی ضعیف ہو گئے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، آپ جو ہے بزرگی کہاں پہ گزارے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہر انسان کو جواب دے رہا ہے، ہمیں اور آپ کو جو ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو، اور 5 وقت کی نماز پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ واہ الحمدللہ۔